میں محمد امتیاز پلاوی. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا سالانہ عرس منایا گیا. بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے عرس یعنی کہ عرس رضوی میں علماء دیوبند کی ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ اس کرامت کے ظہور ہوتے ہی بریلی مذہب کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، زلزلہ برپا ہو گیا، اور جو علماء دیوبند کا رد کر رہے تھے اپنے اسٹیجوں سے، آج وہ لیٹر پیڈ جاری کرنے پر مجبور ہو گئے. سامعین، اس وہابی کو میں نے کتنی ویڈیو میں کہا ہے کہ بار بار جو بریلی مذہب کہتے ہو، اسے ثابت کرو کہ دنیا میں کسی مذہب کا نام بریلی ہے، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو کہنا چھوڑ دو. مگر اس وہابی نے آج تک نہ تو ثابت کیا اور نہ ہی کہنا چھوڑا. شاید اس کے اندر کی غیرت مر چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے میری ویڈیوز دیکھنے والے دیوبندیوں کی بھی غیرت مر چکی ہے، ورنہ اس امتیاز وہابی سے لائیو میں یا ویڈیو کمنٹ میں اس سے مطالبہ کرتے کہ جناب، جب بار بار کہا جا چکا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ بریلی مذہب جو کہتے ہو اسے ثابت کرو، تو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ثابت کرنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، تو کتنا پیار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر کہنا چھوڑ دو. مگر تم نے دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیا تم نے یعنی امتیاز پلاوی نے دیوبندیت کو شرمسار اور ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ہم دیوبندیوں کو بیوقوف بنا کر اپنی روٹیاں سیکنے میں لگے ہوئے ہو؟ اس طرح اگر اس ویڈیو کو دیکھنے والے یا ہماری ویڈیوز دیکھنے والے دیوبندی امتیاز وہابی سے سوال کرے تو شاید اس کی مردہ غیرت میں کچھ حرکت ہو، اور اگر اب بھی وہ اس سے باز نہیں آیا تو اس کے بعد جب مجبوراً میں سخت کلامی سے پیش آؤں گا تو پھر اس وقت کوئی دیوبندی مجھ سے شکایت نہ کریں کہ سخت کلامی کیوں کی جا رہی ہے. آخر صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے، اور کتنی مہلت دی جائے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ امتیاز پلاوی کو میں وہابی کہتا ہوں تو ثابت تو کر ہی چکا ہوں کئی ویڈیو میں. پھر اگر اس نے کہا تو میں پھر سے ثابت کر سکتا ہوں. اور دیوبندی مذہب میں کہتا ہوں تو وہ مجھ سے مطالبہ کرے، میں دیوبندی مذہب دیوبندی ہی کی کتاب سے ثابت کروں گا، اور اگر ثابت نہیں کر پایا تو کہنا چھوڑ دوں گا. خیر سامعین، یہ تو الگ ہی بات ہو گئی. آج کی ویڈیو میں امتیاز وہابی کی اسی ویڈیو میں اس کی حماقت اور بدفہمی کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور اس کو اس کے گھر کا راستہ بھی دکھانے والا ہوں. ویڈیو بہت ہی عمدہ ہونے والی ہے، آخر تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو کو بہتر یہ ہوگا کہ ابھی ہی لائک کر کے اپنی حاضری بنا لیں. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. علماء دیوبند کی ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ اس کرامت کے ظہور ہوتے ہی بریلی مذہب کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، زلزلہ برپا ہو گیا، اور جو علماء دیوبند کا رد کر رہے تھے اپنے اسٹیجوں سے، آج وہ لیٹر پیڈ جاری کرنے پر مجبور ہو گئے. سامعین، لگتا ہے امتیاز وہابی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سے صادر ہوتی ہے، نہ کہ گستاخ رسول سے. اور دیوبندی گستاخ رسول ہیں، یہ پہلے ہی کئی ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں، وہ بھی دیوبندی ہی کی کتابوں سے. لہٰذا علماء دیوبند کی کرامت تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. البتہ دیوبندی مذہب کی کتاب کے مطابق شیطان سے کرامت صادر ہوتی ہے، اور شیطان ولی ہے. تو شیطان جیسا ولی اور شیطان جیسی کرامت اگر امتیاز پلاوی کی مراد ہے تو وہ الگ بات ہے. مگر سنی کی محفل میں دیوبندی کی کرامت یہ ایسا ہی ہے جیسے بیل سے دودھ نکلنے کا دعویٰ کیا جائے. سامعین، ابھی انتظار کریں، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جسے امتیاز وہابی کرامت کہہ رہا ہے وہ اصل میں دیوبندی کی کرامت ہے، یا امتیاز وہابی کے دماغ میں اچھل کود مچا رہے شیطان کی شرارت ہے. اور جس لیٹر پیڈ کی یہ بات کر رہا ہے اس سے حق کی حقانیت اور دیوبندیت کی شیطانیت کا اظہار ہوتا ہے. مگر کیسے؟ آگے پتہ چل جائے گا، ویڈیو آپ دیکھتے رہیں. وہ زندہ کرامت کیا ہے؟ کس وجہ سے ایوان بریلویت میں ہلچل مچی، زلزلہ برپا ہوا، لیٹر پیڈ جاری کرنا پڑا؟ چلیے ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں. یہ دیکھیں، لیٹر پیڈ ہے طیبۃ العلماء الجامعۃ الامجدیہ الرضویہ، 1 ستمبر، آج 2 ستمبر ہے، یہ کل کا لیٹر پیڈ ہے، 2024 عیسوی. ایک ضروری وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کی طرف سے ہے؟ شمشاد احمد مصباحی، مفتی شمشاد مصباحی. یہ وہی شمشاد مصباحی ہیں
جنہوں نے پچھلے سال یعنی 2023 کے عرس رضوی کے موقع پر ہی یہ بات کہی تھی کہ جو بریلی مذہب کو نہیں مانتا، جو مسلک رضا کو نہیں مانتا، اسے ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور 2024 کے عرس میں آئے تھے علماء دیوبند کا رد کرنے کے لیے، تحذیر الناس کے خلاف تقریر کرنے کے لیے، لیکن علماء دیوبند کی ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ انہیں معافی مانگنی پڑی، لیٹر پیڈ جاری کرنا پڑا، اور قیامت کی صبح تک یہ لیٹر پیڈ جاری کرتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ ایک مرتبہ علماء دیوبند کی کرامت کا ظہور ہو چکا ہے، اب انہیں گھسنا پڑے گا، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، دیکھیں کیا ہے پوری بات آپ کو پڑھ کر کے ہم سنا دیتے ہیں اسی لیٹر پیڈ سے۔ سامعین، سنا آپ نے، امتیاز وہابی نے کہا کہ مفتی شمشاد مصباحی صاحب کو معافی مانگنی پڑی، حالانکہ یہ جس لیٹر پیڈ کی بات کر رہا ہے اسے آپ بھی دیکھ لیں، یہ امتیاز وہابی کی ویڈیو سے ہی لیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کیا اس میں کہیں معافی کا ذکر ہے، دیکھ لیجئے اچھے سے، کہیں بھی آپ کو معافی کا ذکر نہیں ملے گا۔ مطلب بنا جھوٹ بولے اس مکار امتیاز وہابی کے پیٹ کی آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ لیٹر پیڈ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھیں، اور یہ جو پڑھ کر سنا رہا ہے اسے بھی آپ سنتے رہیں۔ شمشاد احمد مصباحی شیخ الحدیث صاحب ہیں، کہاں کے جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی مئو۔ 24 صفر المظفر 1446 ہجری مطابق 30 اگست 2024 عیسوی بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامعۃ الرضا بریلی شریف میں منعقد امام احمد رضا کانفرنس میں تحذیر الناس کا رد کرتے ہوئے، تحذیر الناس، کون سی تحذیر الناس؟ یہ تحذیر الناس جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند مدرسے کے بانی۔ اس کتاب کے خلاف بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور مکہ مدینہ شریف کے علماء کے ذریعے اس پر کفر کا فتویٰ حاصل کیا تھا یا تصدیقات حاصل کی تھی، اور حسام الحرمین کے نام پر یہ کتاب مارکیٹ میں چھپ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ تو اس کتاب کی عبارت کو آگے پیچھے سے کاٹ پیٹ کر کے ایک نیا عقیدہ گڑھ کر کے حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اسی پر لپ پوت کر رہے تھے بیچارے، اسی تحذیر الناس کا وہ رد کرنے کے لیے آئے تھے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندی مذہب کے مولوی اکثر یہ چالاکی کر کے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ چالاکی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تحذیر الناس نامی کتاب کے 3 مقام کے عبارات کو ملا کر ایک عبارت بنا کر علماء حرمین شریفین سے فتویٰ حاصل کیا، جیسا کہ اس امتیاز وہابی نے بھی کہا ہے کہ اس کتاب کی عبارت کو آگے پیچھے سے کاٹ پیٹ کر ایک نیا عقیدہ گھڑ کر کے حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ تو اس کتاب کی عبارت کو آگے پیچھے سے کاٹ پیٹ کر کے ایک نیا عقیدہ گڑھ کر کے حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ اس طرح دنیا کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہی قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس پر گرفت فرمائی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسام الحرمین کے علاوہ اور اس سے پہلے ہی تحذیر الناس کی وجہ سے قاسم نانوتوی کے خلاف ہندوستان کے ایک مولوی چھوڑ کر باقی سارے علماء قاسم نانوتوی کے خلاف تھے، اور قاسم نانوتوی کی تکفیر بھی ہو رہی تھی۔ حوالہ انشاءاللہ آگے پیش کیا جائے گا، پہلے آپ امتیاز وہابی کی اور بھی مکاریاں دیکھ سن لیں۔ تحذیر الناس کا رد کرتے ہوئے اور خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء پر دلائل پیش کرتے ہوئے اس کتاب پر کیا الزام ہے؟ اس کتاب تحذیر الناس پر یہ الزام لگایا گیا حسام الحرمین میں کہ نعوذ باللہ من ذالک مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب تحذیر الناس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے۔ یعنی اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہیں۔ یہ الزام لگایا گیا جو کہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ ہم اس کی تفصیل آگے ابھی کریں گے، اور ہم وہیں اس وہابی کی جہالت و حماقت کو اس کے گھر کی کتابوں ہی سے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا ہوا؟ تحذیر الناس کا رد کرتے ہوئے اور خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء پر دلائل پیش کرتے ہوئے میں نے شفائق امام قاضی ایاز مالکی کی یہ عبارت پیش کی، من لم یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات۔
اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان سے یہ الفاظ نکلے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا ضروریات دین میں سے ہیں۔ دیکھیں کیا ترجمہ کیا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ آیتیں ثابت کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی زمانے کے اعتبار سے، اور الزام لگا رہے تھے تحذیر الناس پر کہ آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس ترجمے میں سبقت لسانی سے نہ چھوٹ گیا ہے، یعنی کہ زبان پھسل گئی، بولنے میں یہ بات رہ گئی اور نہ چھوٹ گیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ گو یعنی کہ اگرچہ کہ اس کے معنی بعد والا جملہ اس پر بھرپور دلالت کر رہا ہے اور میری مراد کو بھی واضح کر رہا ہے۔ جب اپنی باری آئی تو اب یہ تفصیل پیش کر رہے ہیں کہ اگلا والا جملہ، پچھلا والا جملہ، میری تقریر کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب اپنے اوپر باری آتی ہے نا، بات آتی ہے، تب انسان کی عقل کھلتی ہے اور کھوپڑی جو ہے کام کرنا شروع کرتی ہے کہ میں نے دوسروں پر کیسے الزام لگایا، اور جب میرے اوپر بات آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مگر سامعین، اس وہابی کی عقل ابھی تک نہیں کھلی اور نہ کھوپڑی اس کی کام کر رہی ہے، تاکہ حق کی حقانیت کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو اور یہ فیصلہ لے سکیں کہ قاسم نانوتوی اور مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب میں کیسا زمین و آسمان کا فرق ہے اور حق کی حقانیت کس طرف ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں آگے اس وہابی کی کھوپڑی کھولنے کی کوشش کروں گا، ابھی اس کو بک لینے دیجیے۔ اب دیکھیں، اب یہ بیچارے تفصیل کر رہے ہیں کہ اگرچہ اس کے بعد والا جملہ اس پر بھرپور دلالت کر رہا ہے اور میری مراد کو بھی واضح کر رہا ہے، بلکہ اس مقام پر میری تقریر کے سیاق و سباق میں کئی جملے ایسے موجود ہیں جو میرے اس عقیدے کا اثبات و اظہار کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء نہ مانے وہ کافر و مرتد ہے، ہرگز ہرگز مسلمان نہیں۔ ارے بھائی، یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحذیر الناس جن کے خلاف آپ نے کفر کا فتویٰ حاصل کیا، جس پر یہ الزام لگایا کہ اس کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا، اگر اس کا سیاق و سباق پڑھ لیتے، پوری عبارت کو نقل کر دیتے یا غور سے پڑھ لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ اس میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء مانا گیا ہے، زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ثابت کیا گیا۔ ارے اس کتاب کو تو یہی ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں، مرتبے کے لحاظ سے بھی، مکان کے لحاظ سے بھی، اور خاص بات یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے ابھی آخری نبی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بیچارے دیوبندیوں کی بے بسی اور بھاگ دوڑ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے سامعین کہ ان دیوبندیوں کو تو اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس ان کو قاسم نانوتوی سے اپنا تعلق ختم کر لینا تھا، مگر ان لوگوں نے قاسم نانوتوی سے اپنا تعلق جوڑ کر اس کی نمک حلالی کرنے کی بے جا کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چونکہ امتیاز وہابی نے مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب کی اس تحریر کو بنیاد بنایا ہے قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس میں کیے گئے کفر کو دھونے کے لیے، اس لیے آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب اور قاسم نانوتوی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ یہ فرق کیوں اور کیسے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ نے مفتی صاحب قبلہ کی تحریر سن لی ہے کہ شفا شریف کی ایک عبارت کے ترجمہ کرنے میں مفتی صاحب سے سبقت لسانی ہوئی اور کہنا یہ تھا کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، مگر غلطی سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو، یعنی عقیدہ نہ ہو کہنا تھا اور کہہ دیا عقیدہ ہو، صرف لفظ نہ چھوٹا، جس کے جواب میں مفتی صاحب نے اگر مگر لیکن ویکن نہیں کی، بلکہ صاف اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے یہ سبقت لسانی ہوئی اور اس سے رجوع کر کے کسی بھی قسم کا فتنہ ہو اس کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا، اور اپنی اس غلطی کو واقعی غلطی ہی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے سیاق و سباق کی بات کی، جو بالکل درست ہے کہ جیسا وہ فرما رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن قاسم نانوتوی اس نے کیا کیا؟ پہلے تو کفر بکا، اور اس کے کفر پر جب ہندوستان بھر کے علماء
اس کے مخالف ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب نے اپنی سبقت لسانی کا اعتراف کیا اور رجوع کیا، ویسے ہی قاسم نانوتوی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور توبہ و رجوع کر کے فتنے کو ختم کر دیتے۔ مگر فتین بھلا فتنہ کیوں بند کرے؟ اس کا تو مقصد ہی فتنہ پروری ہوتا ہے۔ لہٰذا باوجود اس کے کہ ہندوستان بھر کے سارے علماء قاسم نانوتوی کے خلاف ہو گئے، اس نے بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بیجا تعویل کرنا شروع کر دیا اور ادھر ادھر قاسم نانوتوی بھاگنے لگے۔ تو اب آپ ہی بتائیں سامعین کہ مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب اور قاسم نانوتوی میں زمین و آسمان کا فرق ہوا یا نہیں؟ مفتی صاحب نے سبقت لسانی کا اعتراف کرتے ہوئے رجوع کیا اور سیاق و سباق کے ذریعے اپنے درست عقیدے کو ثابت کیا، لیکن قاسم نانوتوی نے اپنی غلطی کو مرنے کو وہ مر گیا، فتنہ پھیلا دیا ہندوستان بھر میں، مگر اپنی غلطی کو وہ تسلیم نہیں کیا بلکہ بیجا تعویل کرتے رہے، اور آج بھی اس کی ذریت بیجا تعویل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امتیاز وہابی، تمہارے پاس اگر عقل ہے تو یہ فرق سمجھ سکتے ہو، اور دیوبندیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے تو حق کی حقانیت کو سمجھیں اور پہچانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب آئیے سامعین امتیاز وہابی کو اس کے گھر کا راستہ دکھاتا ہوں۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد 5، صفحہ نمبر 296 پر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ جس وقت مولانا نے تہذیب الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے۔ مولانا کو ہمارے بزرگوں سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ تو دیکھا سامعین، یہ کب کی بات ہے؟ حسام الحرمین سے پہلے کی بات ہے۔ اب کوئی دیوبندی بتائے کہ دیوبندی مولوی جو آپ لوگوں سے تہذیب الناس کو بڑا صاف ستھرا رسالہ بتاتے ہیں، اگر یہ اتنی ہی اچھی کتاب تھی تو ہندوستان بھر کے علماء نے اس سے موافقت کیوں نہیں کی؟ اور عبدالحی صاحب نے قاسم نانوتوی کی موافقت کی بھی تو صرف کس لیے؟ اس کی حقانیت اور اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عقیدت و محبت کی وجہ سے۔ اتنا ہی اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو بہت کچھ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوبندی کہے کہ ملفوظات حکیم الامت میں علماء کا ذکر تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہذیب الناس پر موافقت کون کرتے، عوام یا علماء؟ ظاہر ہے علماء۔ اور اشرف علی تھانوی نے مولانا عبدالحی کا نام لے کر صاف کر دیا کہ ذکر علماء کا ہی چل رہا ہے، نہ کہ عوام کا۔ اور عوام کو کیا معلوم کہ تہذیب الناس کیا ہے اور اس میں کیا کچھ غلاظت آرائی قاسم نانوتوی نے کی ہے؟ یہ تو علماء ہی جانتے ہیں اور وہی موافقت و مخالفت کرتے ہیں، اور بات بھی اشرف علی تھانوی نے انہی کی ہے۔ سامعین اب ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 207 پر لکھا ہے قاسم نانوتوی نام بدل کر غیر معروف سرائے میں چھت پر کمرہ لے کر رہ رہا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، اور آگے جو لکھا ہے وہ دیکھیے، لکھا ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ تہذیب الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ سامعین یہاں لکھنے والے دیوبندی نے ایک چالاکی یہ کی کہ تہذیب الناس سے پھیلے فتنہ کو اہل بدعت سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ چالاکی بیکار ہے، کیونکہ پہلے والے حوالہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ خود اشرف علی تھانوی نے کہا ہے کہ ہندوستان بھر میں کسی نے بھی قاسم نانوتوی کی موافقت نہیں کی، تو کیا وہ سارے علماء اہل بدعت تھے؟ دیکھ رہے ہیں سامعین، ایک قاسم نانوتوی کو بچانے کے لیے دیوبندی ہندوستان بھر کے تمام علماء کو اہل بدعت قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ قاسم نانوتوی کی تکفیریں بھی ہو رہی تھیں۔ مطلب صاف ہو گیا کہ تہذیب الناس سے جو کفر کی غلاظت قاسم نانوتوی نے پھیلائی ہے، اس سے حسام الحرمین سے پہلے بھی فتنہ پھیلا ہوا تھا اور ہندوستان بھر میں بے چینی تھی، کسی نے بھی سوائے عبدالحی کے قاسم نانوتوی کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر بھی دیوبندیوں کا حسام الحرمین پر ہی غصہ جھاڑنا اور حسام الحرمین کے خلاف بکواس پہ بکواس کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تہذیب الناس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حسام الحرمین کتاب تو بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے ہندوستان بھر میں فتنہ پھیلا، قاسم نانوتوی کی تکفیریں ہوئی، اس کو آخر دیوبندی کیوں چھپاتے ہیں؟ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہی بات سامعین آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ اور ایک اور دلچسپ حوالہ آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، یہ دیکھیں کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد 4، صفحہ نمبر 337 پر
جناب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا، یہ فرمایا کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین، اس حوالے سے صاف ہو گیا کہ قاسم نانوتوی کی تکفیر اس کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی، جس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بڑوں سے سنا ہے کہ کافر سے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ مگر کیا کوئی دیوبندی یہ بتائے گا کہ جب قاسم نانوتوی نے اپنے کفر کا خاموشی کے ساتھ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا اور بنا توبہ کے ہی کلمہ پڑھ لیا، تو کیا اس سے وہ مسلمان ہو جائے گا یا پہلے اپنے کفر سے اس کو توبہ کرنی ہوگی؟ دیکھ رہے ہیں سامعین کیا کیا گورکھ دھندا ایوان دیوبندیت میں ہوتا رہا ہے۔ ان تمام حوالوں سے صاف ہو گیا کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس جب لکھا تو ہندوستان بھر کے علماء نے مخالفت کی، اس کی تکفیریں بھی کی گئی، وہ بھی اس کی زندگی میں حسام الحرمین سے پہلے ہی۔ مگر اس نے یعنی قاسم نانوتوی نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا۔ پھر امتیاز پلاموی کا اس ویڈیو میں بیجا بکواس اور بیجا تعویل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامعین، اب ایک اور حوالہ قاسم نانوتوی کے کفر پر ملاحظہ کر لیں۔ یہ دیوبندیوں کے امام اہل سنت سرفراز گکھڑوی کی پسندیدہ کتاب ہے، جس کا نام ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت۔ اس کے صفحہ نمبر 332 پر لکھا ہے، حاشیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی ایک خط میں لکھتا ہے کہ دہلی کے اکثر علماء نے مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ اس ناکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فتویٰ میں مہریں کرا کر علاقے میں ادھر ادھر مزید مہریں لگوانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو سامعین، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حسام الحرمین کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ تب کی بات ہے۔ مگر دیوبندی اور امتیاز وہابی کو حسام الحرمین پر ہی غصہ آتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حسام الحرمین ہی کو قاسم نانوتوی کی تکفیر کی بنیاد اور شروعات بتاتے ہیں، جو سراسر دھوکہ اور فریب ہے، جیسا کہ آپ کو بھی خوب اچھی طرح پتہ چل چکا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو ثبوت چاہیے؟ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، ہم آپ کو صفحہ در صفحہ پڑھ کر کے دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، ہم نے نشانات بھی لگا دیے ہیں۔ سامعین و ناظرین، پھر اس کے بعد امتیاز وہابی نے تحذیر الناس کے مختلف صفحات سے وہ عبارات پیش کیے یعنی پڑھ کر سنائے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے، جس کے جواب کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ کہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ امتیاز وہابی کو اس کے گھر کا راستہ سیدھا دکھا دوں۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب ملفوظات محدث کشمیری، جو انور کشمیری کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر جو چالاکی امتیاز وہابی نے اپنی اس ویڈیو میں کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے دیوبندیوں کے بھائی مرزا قادیانی کے ماننے والے بھی یہی چالاکی اور دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے جواب میں انور کشمیری نے کیا کہا تھا، وہ امتیاز پلاموی وہابی کے منہ پر تھپڑ سے کم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ایک جگہ کلمات توہین ثابت ہو گئے تو دوسری 1000 جگہ بھی کلمات مدحیہ لکھے ہوں اور ثناخوانی کی ہو تو وہ کفر سے نجات نہیں دلا سکتے۔ کیا سمجھے جناب امتیاز وہابی؟ جب قاسم نانوتوی پر اس کی زندگی ہی میں کفر کا فتویٰ لگ چکا، جس کا اس نے اعتراف بھی کیا، اس کی جو تم نے 2-4 جگہ سے مدحیہ عبارات پڑھ کر سنائی ہے، اس کے بارے میں تمہارے انور کشمیری نے صاف صاف کہہ دیا کہ 1000 جگہ بھی ایسی تعریفیں ہوں تو بھی اس کو کفر سے نجات نہیں دلا سکتی۔ لہٰذا یہ بے مطلب ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچانے اور اگر مگر لیکن ویکن کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارے لوگ دیوبندیوں کی طرح اندھ بھکت نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں اب بھی بے شمار لوگ حق پسند ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہے انہیں دیکھ کر خوب اچھی طرح وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور فیصلہ لے سکتے ہیں کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں کفر کی کیسی غلاظت پھیلائی اور کیسے اس کی تکفیر ہوئی، کیسے ہندوستان بھر کے علماء اس کے مخالف ہوئے، کیسے تکفیری فتوے پر مہریں علماء کرام سے کروائی گئیں اور کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا۔ اور یہ سب ہوا کب؟ حسام الحرمین کے وجود میں آنے سے پہلے۔ لہٰذا حسام الحرمین پر غصہ جھاڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے یعنی حسام الحرمین کو غلط ٹھہرا دینے سے
قاسم نانوتوی کا کفر اسلام نہیں ہو سکتا، وہ بدستور کافر کا کافر ہی رہے گا، کیونکہ جب وہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کیا تو تم اور تمہارے جیسے دھوکے باز اور مکار دیوبندی بھلا کیسے اس کے کفر کو اسلام بنا سکتے ہیں؟ اس لیے میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی تم سے کہتا ہوں، بے وجہ ہم سنیوں پہ بکواس کرنے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر بھونکنے اور حسام الحرمین کو غلط ٹھہرانے سے اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو دلیل چاہیے، تمہاری طرح بکواس اور دھوکے بازی اور مکاری کرنے والا نہیں چاہیے۔ تو سامعین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے اس سے آگاہ کریں، اور ویڈیو کو اب تک آپ نے اگر لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر کے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے وہاں تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قاسم نانوتوی کا کفر کبھی اسلام نہیں ہو سکتا، اور حسام الحرمین پر دیوبندیوں کے بھونکنے سے قاسم نانوتوی کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔